تو جو ان دا سینس, ان دا لٹرل سینس اور اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از نو مور اے پروفٹ اور اے میسنجر. او پہ آ جائے سسٹم. اور اب اس کے ساتھ ایک اور پریمس جوڑیں جی وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب مجھے بتائیں, جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود کو خاتم النبیین کہہ دیا, تو اس کے بعد پھر اور تصدیق والا, اب یہ خاتم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ تصدیقی مور. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا انہوں نے؟ ریپلیس. ٹوٹل ان کی خاتمیت, ان کی وہ جو افضلیت, سب سے افضل نبی لنک کرتے ہیں خاتم النبیین کے ساتھ. تو کیونکہ اب انہوں نے اس چیز کو اس سے چینج کر دیا, بدل دیا, سبسٹیچیوٹ کر دیا, مصدق رسول کو سبسٹیچیوٹ کر دیا, تو اس کا مطلب all attributes to that substitute will also transfer to the new one. بالکل بالکل بالکل. تو یہ دیکھیں, یہ چیز نکلے گی. اب عدنان صاحب نیچے موجود ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, برا بلا بول رہے ہیں. دیکھیں آپ کا حق ہے عدنان بھائی, مگر آئیں جو ہمارے سوال ہیں ان پہ آ کے بات کریں. اب مثال کے طور پر یہ تو ایک اینگل تھا خلیفہ بھائی. اس آیت پر اب سوال, میرے درجنوں سوال ہیں, اور یقیناً یہ اگر موقع دیتے ہو تو بیچ ڈبیٹ میں چھوڑ کے بھاگ گیا انصر رضا. میں نے کل نوٹ کیا, اس نے 4 آفیشل پروفیشنل اکیڈمک ڈبیٹ کے اصول توڑے ہیں انٹرنیشنلی. 4 آفیشل پراپر اصول توڑے ہیں. بالکل صحیح. ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ڈبیٹ ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئی, اسٹیج چھڑ کے نس گیا. اسٹیج چھڑ کے نس گیا. پھر تھوڑی دیر بعد آ کے کہتا ہے اے جی میرا وضو ٹوٹ گیا تھا, میں دوبارہ آ کے بات کر رہا ہوں. ایک ہی گل ہوئی. اور اب میں بولوں گا تو اس کے بعد یہ نہیں بولے گا, ہدایات دے رہا اس کے اوپر ڈبیٹ کے کہ میں اب یہ نہیں بولے گا. یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی, یا تو دیکھیں بڑا جگرا چاہیے. یہ کوئی خالہ جی کا حلوہ نہیں ہے بیلنس کرنا. خالہ جی کا حلوہ نہیں ہے ماڈریٹ کرنا چیزوں کو. یہ منہ اٹھا کے جی ہماری براڈ ہے تو ادھر آ جاؤ, تو ادھر آ کے کرو. یہ آپ لوگ کسی اور جنگل کا قانون بنا کے جماعت احمدیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے اپنی براڈ کا. جب آپ نے یہ کہتے ہو نا کسی کو کہ ہم برابری کی سطح پر دیں گے, تو اس میں لگ پتہ جاتا ہے. یہ خالدہ جی کا حلوہ نہیں. وہ حسینی سے آپ اختلاف کریں, مجھے نہیں پتا وہ کیسا بندہ پرسنل, میں ایک ہی بار گیا ہوں, اس کے بعد میں نہیں گیا. مجھے بھی سننے میں آ رہا ہے اس کو مسلمان الگ برا برا بولتے ہیں, احمدی الگ بولتے ہیں. میں نے دیکھا احمدی کہہ رہے ہیں جی یہ منافق ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے, ادھر سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ گلے شکوے اپنے. ہر ایک بندہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز اس سے خفا ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کچھ نہ کچھ تو وہ بیلنس کر پا رہا ہوگا پھر کمپیریٹیولی. ٹھیک ہے نا, تبھی تو سارے خفا ہیں, ورنہ ایک پارٹی راضی ہوتی ایک پارٹی خفا ہوتی. یہ عجیب جماعتیں. اچھا عدنان بھائی چونکہ آ گئے ہیں, اچھا لگا, تو میں اس کو کنکلوڈ کر دوں جلدی. تو عدنان بھائی آپ سے بات ہونے لگی ابھی ٹاپک کے اوپر, مگر میں یہ بتا دوں بہت مجھے دکھ ہوا اور بڑی مجھے کچیچیاں چڑھیں عدنان صاحب, جب انصر رضا صاحب نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور اس بولتے ہوئے بندے کو جس کا ٹائم ہے اس کو ٹوکا, پھر اس کا مائک میوٹ کیا, بدماشی کی, غنڈہ گردی کی. کیا فرق رہ جاتا ہے ایک عام احمدی جو ادھر براڈ چلا رہا ہے اس میں اور ایک پڑھے لکھے ٹرینڈ مربی کے اندر؟ جی کچھ کرنا جے تے اتنا پیسہ دین دا فائدہ کی ہویا. خیر یہ تو الگ بات ہوگی. جی ہوسٹ اوور ٹو ماڈریٹر. نہیں آپ بات کریں عدنان صاحب سے, آپ بات کریں. نہیں آپ بات کریں. سب سے بڑی بات, مسلمات جو طے ہوئی تھیں اس سے باہر چلے گئے. یہ مین اصول تھا, اس کے اوپر مناظرے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر ڈیبیٹ جو ہوتے ہیں نا, اگر کوئی پراپر کوئی کمیٹی بیٹھی ہوتی ڈیبیٹ کروا رہی ہوتی, جو ہی اس نے حدیث کا حوالہ سما کے لیے دیا تھا ادھر ہی ڈیبیٹ ختم ہوتی ہے اور ہار تسلیم اگلے کرواتے ہیں. چل میرا ویر نکل, تو نے تو ڈیبیٹ کے مسلمات سے ہی وعلیکم السلام دونوں بہنوں کو. صرف ایک واحد شرط تھی, واحد اور ایک ہی شرط تھی اس مناظرے کی, ایک ہی شرط تھی. وہ نہیں ہوتی لمبی لمبی شرطیں, کوئی نہیں, ایک ہی شرط تھی, واحد شرط. شاہ صاحب عدنان صاحب آ گئے. جی عامر بھائی آپ ذرا جو میسج وہ کر رہے تھے عدنان صاحب, آپ ذرا کریں ان سے بات. جی اچھا, میں ہسٹری کے عدنان صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. ہسٹری کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ اس ڈیبیٹ سے کچھ دن پہلے اسی آیت کے اوپر عدنان صاحب سے میری بات ہو چکی ہوئی تھی, بڑی مزے کی. ماشاءاللہ. ہاں جی. اور انہوں نے کیا کہا تھا مصدق رسول کون ہے؟
انہوں نے کہا تھا یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اوپن ہے، اچھا یہ خاص نہیں اللہ کے رسول کے لیے، یہ جینرک ہے، یہ مرزا صاحب بھی ہو سکتے ہیں، مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی ہو سکتا ہے، مرزا صاحب سے پہلے بھی کوئی ہو سکتا تھا. صحیح. جی. اور عدنان بھائی نے محنت کر کے تفسیر مسیح موعود بھی نکالی تھی اس آیت کی، میں نے ان سے نکلوا لی تھی، اور محنتی انہوں تو نے ہے. محنت کی، لیپ ٹاپ پہ گئے، انہوں نے نکال کے دکھائی. ٹھیک ہے نا جی. عدنان بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. عدنان بھائی کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو اس ڈیبیٹ کے بعد نکل کر سامنے آئی ہیں، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. اچھا لگا آپ سے بات کر کے اس ٹائم. جی عدنان بھائی ویلکم. جی ویلکم جی، جزاک اللہ جی. بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو الفاظ یا جو باتیں یا جو عقائد ہم نے اپنے منہ سے نہیں بیان کیے، اس طرح کے الفاظ پتہ نہیں آپ کس طرح سے بیان کر دیتے ہیں اور اس کو ہمارے ساتھ منسوب کر کے گستاخی کرتے ہیں. یہ جو مرزا انجینئر نے جرم کیا کرسچن سے کوئی چیز جوڑ کر، وہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے 295C لگا ہوا ہے. اسی طرح یہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں. جو ہمارا عقیدہ نہیں، جو قیاس ہم نہیں کرتے، نہ ہمارے ذہن میں کسی خانے میں وہ چیز ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ منسوب کر کے اس کو بانگے دوہل آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے اس طرح سے. تو آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح سے بات کر رہے ہیں. جو احمدیوں نے ایسا کوئی ذکر کیا ہی نہیں ہے، تو ایسی جرت آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس دوسرے شخص کے لیے مصداق ہیں، اور وہی مصداق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کر آئے. جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے لیے تو پھر آنے والے پہ ایمان لے کر آنا ہے نا. انہوں نے تو وہ مصداق بنے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے لیے اس میں مصداق. عدنان بھائی اصل سوال تو سوری عدنان بھائی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں معذرت قطع کلامی کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے انجینئر کے پکڑے جانے پر آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو پہلے جماعت کا آفیشیل موقف آپ سمجھ لیں اس حوالے سے کیا ہے، پھر اس کے بعد خوشی منائیے گا. میں تو اس طرح کے کسی سیاسی اور کنٹروورسی چیز کا حصہ بنتا نہیں ہوں. میری نزدیک انجینئر محمد علی مرزا ہو یا اس سے بڑی کوئی شخصیت ہو، میری نظر کے اندر اس کی ورتھ اور ویلیو کوئی نہیں ہے ایز این ایشو. میں بحثیت مسلمان چیز کو دیکھتا ہوں، تو مجھے نہیں پتا کون پکڑا گیا کون نہیں. گوروں کا زمانہ نہ ہوتا، مرزا صاحب ہوتے انہوں نے بھی پڑھایا جانا سی، تو یہ کوئی زیادہ خوشی کی چیز نہیں ہے. ہاں دشمن مریے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو. وہ گوروں کا زمانہ تھا، معاملات اچھے نکل گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ مجھے ریسٹ کروانا چاہتے ہیں، آپ مجھے ریسٹ کروا دیں. مجھ پہ کیس چلانا چاہتے ہیں چلائیں، میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ جماعت آفیشیل لائرز ہائر کرے، میرے پہ کیس کرے. عامر حق بقلم خود نفس نفیس کٹہرے کے اندر کھڑا ہو کر ایک ایک چیز کے حوالہ جات الفضل اخبار سے بھی دے گا عدنان بھائی آپ کی محبت میں، اور روحانی خزائن سے بھی دے گا. خیر یہ تو بات چلتی رہے گی. اب آ جاتے ہیں اصل سوال کی طرف، جو ٹاپک. اب آپ مجھے بتائیں، یہ کل بھی مناظرہ ہوا، آج بھی آپ اپنی بات پر قائم ہیں کہ رسول مصدق سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ رسول ہو سکتا ہے جو تصدیق کرے گا اپنے سے پہلے والے کی. ایسا ہی ہے نا؟ ان لوگوں کے لیے تو یقیناً خاص ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے. آپ لوگ تو پہلے ہی ان پر ایمان لا چکے ہوئے جو مسلمان لوگ ہیں. آپ لوگوں کے لیے تو مصدق وہی ہوگا جو ان کے بعد آنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی آپ نے مدد کرنی ہوگی. دوسرا، ہم اس میں امت کا کانٹیکسٹ میں اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہم تو ہمارے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ نبی نے خود واپس آنا ہے اس دنیا میں اور اس نے آ کے مدد یا اس طرح کی بات کرنی ہے. ہم تو اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ نبیوں کی امت سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے کی مدد اور اس کی نصرت کرنی ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. اس کو زبردستی آپ نعوذ باللہ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، آپ لوگوں کو ذرا بھی خوف نہیں آتا. جو ہمارے دور دور تک ہمارے ذہنوں میں کھانے میں کسی خیال میں نہیں ہوتا، خواب و خیال میں نہیں جو بات ہوتی، وہ ہم سے جوڑ کے اب لوگوں کو انتشار دلا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. تو یہ کام چھوڑ دو بھائی. لوگ آپ لوگ کیا دشمنوں میں لگ گئے؟ احمدیت کی دشمنی میں تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگ گئے ہو. اب میری اسکرین بڑی کرے جی. کیا ہے؟ ہاں جی بہت شکریہ. یہ جی عدنان بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ جی اپنی طرف سے آپ نے انبیاء کو داخل کیا ہے، ہم تو امتوں کو داخل کرتے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی امت ہے، ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے. نبی کی امت نہیں، وہ تو شامل ہوگی.
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام دنیا کے انسان قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں گے، رائٹ؟ نبی قرآن شریف سے ثابت ہے، قرآن شریف سے ثابت ہے عدنان بھائی، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما دلیل آ گئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، بس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام کی امتیں نہیں، بریکٹ بروکٹ کوئی نہیں جو بیچا ہے، تمام انبیاء علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے۔ تھلے والا براہین احمدیہ حصہ پنجم خزائن 21 صفحہ 300۔ عدنان بھائی یہ وہی حوالہ ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا، میرے پاس تو یہ حوالہ نہیں تھا، یہ تو آپ نے مجھے سکھایا تھا، آج آپ اپنے ہی دیے ہوئے حوالے کے خلاف جانا شروع ہو گئے۔ عدنان بھائی کتنی زیادتی والی بات، یعنی میں نے نہرو کو اتنی دھوتیاں بدلتے نہیں دیکھا تھا عدنان بھائی جتنا موقف آپ بدلتے ہیں، یہ بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے عدنان بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں امت، اب سوال آ جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے بارے میں غلط بات کر دیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں۔ بھائی نہیں، ہم نہیں کرتے، ہم آپ کے قرآن کے کیے ہوئے فہم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ قرآن، بلکہ عجب تر بات یہ ہے کہ عدنان بھائی آپ کے جذبات سے ٹکراتا ہے۔ اس موقف اور اس دعوے پر آپ کا یوں جذباتی وضاحت پیش کرنا عدنان بھائی اس بات کی مجسم دلیل ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ اس وضاحت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس میں گڑبڑ ہے، ورنہ آپ ڈنکے کی چوٹ کہتے کہ جو مرزا صاحب نے لکھا یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، کہیں ذرا، کیونکہ جیسے ہی آپ کہیں گے رسول مصدق لاک ہو جائے گا صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جماعت کا وہ دوسرا عقیدہ دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ عدنان بھائی جی پلیز بات کریں، میں خاموش ہوں۔ جی محترم، آپ پتہ نہیں نہرو کی توتیاں یا کس کی گاندھی کی توتیاں پتہ نہیں کہاں سے آپ دیکھتے رہے ہیں، اور اس نے کتنی دفعہ بدلی ہیں، وہ آپ کا جانے اور گاندھی جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود امت تھی، اور وہ تمام انبیاء ان کی امت میں آ جاتے ہیں، بات ٹھیک ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ہر قرآن کی آیت کا فہم ایک نہیں ہوا کرتا، اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس دن بھی آپ سے میری بات ہوئی تھی اس حوالے جہاں سے یہ آپ نے حوالہ پیش کیا، اسی کے اوپر والا جو آپ حوالہ اگر وہ دیکھیں گے، یہ تفسیر آپ نے کھولی ہوئی ہے، اس میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ بیسیکلی تو یہ امتوں سے لیا گیا وعدہ، کیونکہ انبیاء نے تو خود آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس امت میں کوئی امتی بن کے تو آ سکتا ہے نبی، لیکن پرانے گزرے ہوئے اب نہیں آ سکتے جو پہلی امت میں شامل ہو چکے ہیں، دوبارہ امتی ان کا بننے کی ضرورت ہے۔ اس کنٹیکس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس امت میں تو مصدق رسول آ سکتا ہے۔ یہ تو مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا ہوا نا کہ اس امت میں اب کوئی نہیں آئے گا، یا کسی اور پہ یہ بات تصدیق والی لاگو نہیں ہو سکے گی۔ جس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے اس کو اسی کانٹیکس میں سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر کوئی اور فہم بیان لگے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ تو اب ہمارے تراجی میں بھی ڈفرینس ہے، اور تفاسیر میں بھی، خلفاء کی تفاسیر میں بھی اپنے اپنے اینگل سے مختلف مفاہیم جو قرآن کی آیات سے نکلتے ہیں ان میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا تصادم نہیں ہے جسے خدا نخواستہ کوئی گناہ انسان پہ لاگو ہو جاتا ہے، نہ اس آیت سے کوئی گناہ لاگو ہوتا ہے۔ اگر خاص اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کا مفہوم کے بغیر ہٹا کر، تو انصر رضا صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے۔ اور یہ ہمارا بات ہے، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم جب ہم وہ والا اینگل دے رہے ہوتے ہیں جو انصر رضا صاحب بیان کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان امتوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ اسی حوالے کے جو مرزا صاحب کا جو آپ پیش کر رہے ہیں تفسیر سے، اگر اوپر والی بات عدنان بھائی یہ دیکھیں گے، ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کی بات ہو پھر ریپیٹ کر رہے ہیں آپ، چھوٹی چھوٹی بات کریں تاکہ دوسروں کو موقع ملے۔ جی ہمیں ریپیٹ ہو گیا کہ امتوں سے ہے اور یہ ہے، ریپیٹ ہو گیا۔ سکر بھائی میں احتجاج کرتا ہوں، آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں کوئی نہیں، عدنان بھائی نے اپنی بات رکھ دی ہے، کوئی نہیں، میں معذرت قبول کرتا ہوں آپ کی خلیفہ بھائی، میں آپ کی معذرت قبول کرتا ہوں، کیتا تو یہ احتجاج ہے، میں معذرت قبول کر رہا ہوں۔ اچھا عدنان بھائی ایسا کرتے ہیں، بیک اینڈ فورتھ لے کر چلیں، ایزی ہو جائے گا۔ بیک اینڈ فورتھ کیا مطلب؟ یعنی اوپن کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹائم رکھیں، یعنی جب آپ بولیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا، بٹ چلے گا، جیسے میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے روکوں آپ کو، آپ رک جائیں گے، جب آپ مجھے پوچھیں گے میں رک جاؤں گا، یعنی ہم اس کو انٹرپشن نہیں مانیں گے، ایک چٹ چیٹ کرتے ہیں، اوکے؟ جی بولیں۔ چٹ چٹ کر دیکھیں جو حقیقت وہی والا عدنان بھائی آپ حوالہ بات کر رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے وہ کس سینس میں کیا جا رہا ہے۔
اس میں کہیں بھی رسول مصدق کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ دیکھیں گے نا حقیقت الوحی کا 22 کا 123 اور 34 وہ بیان ہو رہا ہے کہ عبدالحکیم خان صاحب جو تھے نا، میاں عبدالحکیم خان صاحب، وہ نبوت کو نجات کا جز نہیں سمجھتے تھے، ایمان بالرسالت کو، ایمان بالنبوہ کو. مرزا صاحب اس آیت کو پیش کر کے بیان کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا تھا کہ نبی کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ نجات کے لیے ایمان بالرسل یا ایمان بالنبوہ ضروری ہے. یہ بیان ہو رہا ہے حقیقت الوحی میں. حقیقت الوحی میں اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی بیان نہیں ہو رہا اوپر کی تفسیر. اصل چیز جو بیان کی ہے وہ براہین احمدیہ پنجم میں بیان کی ہے. عدنان بھائی اس میں کیا ہے؟ آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عہد تھا نا یہ انبیاء سے تو لیا گیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء نے ایمان لانا تھا. اوبویسلی انبیاء تو اپنے زمانے میں فوت ہو گئے، تو یہ عہد ان کی امتوں سے لیا گیا. مجھے کب اعتراض ہے اس پر؟ اعتراض تو اس پہ ہے ہی نہیں، اور یہ متفقہ چیز ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے عہد گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام تو جا چکے ہیں. وہ اگر زندہ ہوتے تو وہ یہ کام کرتے. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ یہ کام کرتے. اب وہ نہیں ہے تو ان کی امتیں یہ کام کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں. عدنان بھائی سوال یہ ہے ہی نہیں. اب میں آپ سے پوچھنے لگوں، سوال ہے رسول مصدق کا. عدنان بھائی مرزا صاحب کہتے ہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول مصدق جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس آیت کی بنیاد پر تمام انبیاء ان کی امت بن جاتے ہیں. آپ نے مانا کہ اللہ کے رسول کی امت ہے. اب میں آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھنے لگا ہوں، کیا آپ تمام انبیاء کو مرزا صاحب کی امت مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی عدنان بھائی. نہیں، کیونکہ مرزا صاحب تو خود امتی ہے نا. زبردست. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتیازی حیثیت تمام انبیاء سے حاصل ہے. جب وہ مصدق بنیں گے تو تمام لوگ ان کی امت میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جب کوئی اور مصدق بنے گا تو اس کے کوئی اور تمام امتی نہیں بنے گے، کیونکہ وہ کامل شریعت یا کامل امت والا شخص نہیں ہوگا. کامل امت والا شریعت والا نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا مصداق بنائیں گے تو تمام انبیاء ان کے امتی بن جائیں گے. لیکن جیسے ہی کوئی غیر شرعی یا دوسرے انبیاء پر اس چیز کا اطلاق کریں گے تو کوئی ایسی امتی والی شرط اس میں لاگو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تو ہے نہیں، یہ تو آپ مان گئے، ایسے ہی ہے نا؟ خاص لکھا نہیں ہوا وہاں پہ. ہاں جی، ہاں بالکل بالکل. اب خاص جب وہاں لکھا نہیں ہوا تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر تشریعی آئے گا نا اس کی امت نہیں پچھلے تمام انبیاء بنیں گے؟ جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے انبیاء امت بن گئے، اور آپ نے مانا ہے. جب میں نے کہا مرزا صاحب کی بنے نہیں، آپ نے کہا کوئی نہیں بنے. اب اس کی وضاحت آپ جو دے رہے ہیں وہ تو قرآن کے اندر لکھا ہی نہیں ہوا. جس طرح یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کے لیے خاص ہے، ویسے آپ کی بات بھی نہیں لکھی ہوئی. جناب اس کو کیسے، اس کو کوئی ایگزسٹ کیسے کروائیں گے آپ اس کانسیپٹ کو؟ تو جس بات پہ ہم لوگ دونوں ایگری ہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں میں آپ ڈس بھی ایگریمنٹ والی بات مانتے ہیں کر رہا نبی ہوں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نبوت کی حیثیت ہے، ان کے متحد ہی تمام انبیاء رہیں گے. ٹھیک ہے. جب ان کو اس آیت کا مصداق بنائیں گے تو میرا سوال کچھ اور تمام ہے. انبیاء ان کے امتی بن جائیں گے. میرا یہ سوال تو کچھ اور ہم ہے. چیز دونوں میں ایگری بات ہے، اس چیز کا لکھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیں آپ جو کو پتہ ایگری ہے میں کہ تو ان اس پہ میں سوال، دین کا کامل ہوا، ان پہ دین کامل ہوا، اور انہی نے یہ دین اسلام جو ہے دنیا کے سامنے عدنان پیش بھائی کیا. دو الگ چیزیں ہیں، جی دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا سٹیٹس، آپ کے ارد گرد ہونے والے تغیرات جو شریعت کے تحت ہوئے اس سیاق اور سباق میں تو اس سے سوال ہی نہیں کر رہا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس آیت میں رسول مصدق ہے کہ جینرک ٹرم آپ نے مانا. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اسپیسیفکلی عام لگ نہیں رہا کہ یہ خاص ہے، یہ عام ہے، یہ خاص نہیں ہے. میں نے مان لی آپ کی بات، ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ جو مرزا صاحب نکال رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں کہ جو رسول مصدق ہوگا نا ماں قبل جتنے انبیاء ہیں وہ سارے اس کے امتی ہوں گے. یہ کانسیپٹ براہین احمدیہ ایسا پنجم میں نکلا ہے. اب مرزا صاحب رسول مصدق ہیں، آپ نے کہا ہیں. جب میں نے کہا کہ یہ پھر دیکھیں مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ پرائم منسٹر ہے، تو پرائم منسٹر کے جتنے فیچرز، جتنے پرلز اینڈ پرکس ہوتے ہیں، جتنی فیسیلیٹیشنز ہوتی ہیں وہ اس کو اویل کرے گا، ادروائز تو وہ پی ایم نہیں ہوگا. لہذا اگر مرزا صاحب کو اس آیت میں رسول مصدق کے طور پر ماننا ہے تو رسول مصدق کی سٹیٹس ملتے ہی اور اس عہدے کو ملتے ہی جو فائدے حاصل ہونے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ مرزا صاحب کو حاصل نہیں ہوں گے، کیا مطلب کہ تمام انبیاء ان کے امتی نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ اس کی وجہ پتہ ہے آپ نے کیا دی؟ کیونکہ ان کے پاس شریعت نہیں ہوگی. یہ کہاں لکھا ہے اس آیت میں کہ شریعت نہیں ہوگی؟ اس لیے کہاں لکھا ہے؟ نہیں.
نہیں محترم، لکھا تو یہ بھی نہیں ہے کہ تمام انبیاء ان کے امتی ہو جائیں گے، یہ بھی تو فہم ہی لیا گیا ہے نا، لکھا تو یہ بھی نہیں ہوا. اب یہ کس فہم کا؟ کی بنیاد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. نہیں غلط ہے، آپ نے یہ سمجھ فہم نہیں غلط ہے. جب آپ ہاں فہم، ایک فہم سے جب آپ اگری کر رہے ہیں تو دوسرے فہم کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے نہیں 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 کہ وہ بھی نہیں نہیں ٹھیک عدنان ہے. بھائی دیکھیں، عدنان آپ بھائی کو ایک جو منٹ اسٹیپ بائی فائدہ دے پلیز. رہا ہے جو فہم، آپ اس کو نہیں نہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں، نہیں لیکن نہیں جہاں نہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ گنجائش موجود ہے وہاں پہ آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں. جو چیز عدنان، یہ بھی تو لکھا نہیں ہوا کہ تمام انبیاء نہیں ان کے امتی نہیں بن جائیں گے، یہ نہیں بھی نہیں تو ایک نہیں نہیں فہم والی آپ بات ہے نا. کیا آپ اس فہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ تو میں تو جو بیان کر رہا ہوں میں تو اس سے بھی اگری کرتا ہوں جو دوسری بات بھی بیان کر رہا ہوں. نہیں آپ کانٹرڈکٹ کر، دیکھیں عدنان بھائی دیکھیں یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. دیکھیں جو الزام آپ مجھے دے رہے ہو وہ الزام تو آپ پر آ رہا ہے کہ جو آپ کو بینیفٹ کر رہا ہے وہ آپ مان رہے ہو. اچھا چلیں کسی جگہ پر مجھے دکھائیں. چلیں عدنان بھائی اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمانداری کا تقاضا ہے نا، جو قرآن نے کہا ہے کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. دیکھو میں سچا ہوں، میں اپنی دلیل دے رہا ہوں. میری دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 300 میں یہ لکھا ہے کہ رسول مصدق چونکہ اللہ کے رسول ہیں لہذا ما قبل جتنے انبیاء وہ ان کے امتی ہیں. دیٹس ویئر مائی ایویڈنس از. اب آپ کلیم یہ کر رہے ہو کہ آپ کا فہم یہ ہے کہ رسول مصدق تب تک پچھلے انبیاء اس کے امتی بنیں گے جب تک وہ شرعی ہوگا، جیسے ہی وہ غیر تشریعی ہوگا پچھلے انبیاء اس کی امت نہیں بنیں گے. اس کی دلیل مجھے چاہیے، آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا یہ بھی تو اپنا فہم پیش ہو رہا ہے نا. میں نہیں کر رہا، حاکم اور عدل ہیں مرزا صاحب اور براہین احمدیہ حصہ پنجم میں کر رہے ہیں. آپ کہہ دیں یہ فہم غلط ہے، نہیں کہہ سکتے، آپ کافر ہو جائیں گے. میں بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، مرزا صاحب نے جو سمجھا وہ ٹھیک سمجھا اپنے تائیں. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی مرضی کا لے لیا، میں اپنی مرضی کا کہاں لے رہا ہوں؟ میں وہ لے رہا ہوں جو بیٹھ رہا ہے. آپ پتہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں دو اپوزٹ چیزوں کو، کانٹراڈکٹری چیزوں کو ایک ہی ٹائم میں ماننا چاہتا ہوں. یہ کیسے ہوگا یار؟ پلیز عدنان بھائی. مرزا صاحب نے جس ذات پہ یہ فہم بٹھایا ہے وہ ذات اس بات کی جواز بنتی ہے، مجاز بنتی ہے کہ اس ذات پہ یہ کانٹیکسٹ، یہ بات جو ہے یہ تفہیم لاگو کی جائے، اور کسی ذات پر یہ فہم لاگو نہیں ہوتا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، نہ کسی دوسرے، نہ حضرت موسیٰ، نہ کسی دوسرے نبی پہ. کسی بھی دوسرے نبی پہ اس آیت کو لاگو کریں گے تو یہ فہم، اس فہم کا اطلاق اس ذات پر نہیں ہوگا. اس فہم کا اطلاق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوتا ہے، وہی مرزا صاحب نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات سمجھائی ہے. اب ٹھیک یہ ہے، بھی کانٹرڈکشن ہے، یہ بھی کیا کانٹرڈکشن ہے. کنٹرڈکشن ہے اس میں؟ میں کیا بتاتا ہوں کنٹرڈکشن؟ میں بتاتا ہوں. جب دیکھیں وہ یہ ایک حضرت موسیٰ کے وہ جو مجھے بتانا ہے. مصدق تورات کے بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اگر یہی فہم اگر لاگو کریں گے تو حضرت موسیٰ ان کے امتی بن جائیں گے. ہاں جی اب سنیں ذرا یہ ہاں کانٹرڈکشن جی، ہاں جی نہیں، سنیں تو صحیح نا عدنان بھائی. دیکھیں نا، رک جائیں، کیا ہو گیا؟ غصہ نہیں کریں، امتی غصہ نہیں کبھی بھی دوسرے اپنے جس کے امت میں آیا ہوتا ہے اس کا کبھی بھی اس سے ہاتھ اوپر نہیں ہوا کرتا، وہ اس کا میں امتی بتاتا کی ہوں. حیثیت سے رہتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں ہونا چاہیے اسی یہ مرزا کانٹیکس میں صاحب. آپ نے، ہاں دیکھیں اسی کانٹیکس میں یہ آپ اس جو ہم تو دے تو رہے مجھے ہیں رکھنے تو دلیل، دے بات آپ اس کو بھائی. سمجھنا کیوں نہیں چاہتے بھائی جان؟ آپ میں اس کو سمجھ رہا ساکھڑا ہوں. پہلو کیوں نکالتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. رک جائیں. دو چیزیں میں الگ الگ رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی ایک کانٹرڈکشن تو میں نے رکھا جس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا. سوائے کیا اس کے نہیں کیا دیا؟ کون سا دیا؟ دیا میں نے بھی دیا. نہیں وہ دیکھیں وہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک اور کانٹرڈکشن کھول دیا جس کی طرف مجھے جانا پڑے گا. رکیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو تخصیص آپ نے نکالی، جو اسپیسیفک آپ نے کیا جنرک ٹرم میں سے، وہ یہ کیا کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب غیر تشریعی نبی تھے لہذا ما قبل انبیاء ان کے امتی نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ یہ سمجھیں کہ سائیڈ آپ نے نکالی ہے، جو انٹرپریٹیشن آپ نے نکالی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل آپ کے پاس؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. ان کے سوائے پاس جواب شریعت دیجیے. نہیں ہے، ان کے کیا؟ پاس شریعت نہیں ہے، نہ ان کے پاس امت ہے، دیکھیں یہ نہ آپ کی اپنی ان کے رائے ہے نا، پاس دلیل نہیں امت ہے ہے، نا. نہ وہ خود امتی ہیں. یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے بھائی جان؟ تو وہ رسول، دیکھیں میری بات سنیں، تو یہ چیز کانٹرڈکٹ کرتی ہے مرزا صاحب کی تفسیر سے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وہ نبی پاک صلی اللہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. علیہ وسلم کے لیے ہے نا، وہ میں نے آپ کو تو بھائی بتا دیا تو جس بھائی ذات آپ نے کے لیے اس چیز کو تو پہلے مستاق آپ ٹھہرایا کہہ رہے ہے، تھے اس ذات پر آپ کہہ یہ رہے چیز، تھے اس رسول. فہم کا اطلاق ہو سکتا ہے، کسی اور ذات پہ اس فہم کا اطلاق نہیں ہوتا جو بھائی مرزا یہ صاحب نے اس چیز ایسا کو نہیں پیش کیا. ہوتا عدنان بھائی، ایسا نہیں ہوتا. ایسے عربی ہوتا ہے زبان، بھائی جان، اس ایسے کی وجہ ہوتا ہے. بتاتا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں. ابھی تو دوسرے اختلاف کی طرف ہم گئے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو آپ انڈرسٹینڈنگ پیش کر رہے ہیں یہ اتنی کانٹرڈکٹری ہے کہ یہ قرآن کے ان بنیادی معانی کو بدل کر رکھ دے گی جس بنیاد پر فہم کھڑا ہوتا ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ بیس کرتی ہے. یعنی آپ سمپل ورڈز ہیں قرآن کی آیت کے، ان کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہے، ان کو کنسیپچلائز ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ اپنا معنی کیا دے رہے ہیں،
اور رادر دین ان کو سمپل رکھا جاتا، آپ اس میں ایسی کمپلیکسٹی پیدا کر رہے ہیں جو ایک ہی ٹائم میں اسپیسیفک بھی ہے اور جنرک بھی ہے. ڈو یو نو واٹ دس مینس؟ یہ لاجیکل فیلسی ہے، اجتماعی ضدین ہے کہ ایک آیت ایک ہی وقت کے اندر اسپیسیفک ہو اور ایک ہی وقت کے اندر جنرک ہو. یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ناممکنات میں سے ہے. قرآن کبھی ایسا کام نہیں کرتا، خاص طور پر عقیدے کی آیت. ایک تو یہ بلنڈر ہے، کنٹرڈکشن اپنی جگہ پر ہے، ٹیکنیکلٹی بلنڈر یہاں پر ہے. ایک اور کنٹرڈکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے طور پر. آپ نے پہلے رسول مصدق کی بنیاد پر جو دلیل رکھی تھی مرزا صاحب کو خارج کرنے کے لیے، جو آپ نے ٹیکنیک لگائی وہ یہ لگائی کہ چونکہ مرزا صاحب غیر تشریعی نبی ہیں لہذا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں، گو کہ وہ رسول مصدق ہیں. اس سے یہ سمجھ آیا کہ رسول مصدق. اب دیکھنا دوستو، عدنان بھائی دیکھنا آپ کا کانٹرڈکشن کیا ہے کہ آپ اس کانٹرڈکشن کو حل کرنے کے لیے اسپیسیفک کلیم کرنے لگے ہو جو کہ پہلے آپ جنرک رکھ چکے تھے. دیکھنا جو بھی میں سوال رکھنے لگا ہوں تسلی رکھیے گا، نوٹ کیجئے گا کیا سوال آنے لگا. پہلے آپ نے یہ کہا رسول مصدق ایک جنرک ٹرم ہے جس میں مرزا صاحب اللہ کے رسول اور سب شامل ہیں. جب میں نے کہا کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ امتی بن جائیں گے پہلے انبیاء، تو وہ تو بنیں گے صرف اللہ کے رسول کے، کیا مرزا صاحب کیا؟ آپ نے کہا نہیں. یعنی آپ نے خود اس کو اسپیسیفک کر دیا جنرک سے نکال کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، یہی ہم کہتے ہیں. اب آج دوسرا آپ کو کنٹرڈکشن نظر آنے لگا ہے، آپ خود ابھی اسپیسیفک اس کو کرنے لگے ہیں. مجھے یہ بتائیں جس اصول کی بنیاد پر رسول مصدق کھڑا ہوگا وہ یہ کھڑا ہوگا کہ آپ کے بقول وہ تشریعی ہو غیر تشریعی نہ ہو. اگر غیر تشریعی ہوگا تو رسول مصدق ایسا ہوگا کہ پچھلے انبیاء اس کی امت نہیں بن سکتے، مگر اگر وہ تشریعی ہوگا تو پچھلے انبیاء اس کی امت بن سکیں گے جیسے اللہ کے رسول بنے. اب سوال یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام تشریعی تھے یا غیر تشریعی تھے؟ یہ سوال ہے. تشریعی تھے. مصدق تھے وہ؟ جی مصدق تھے وہ. تو کیا پچھلے انبیاء ان کی امت میں شامل ہوئے؟ تشریح کی میں نے بات بتا دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں امتیاز حاصل ہے کاملیت کی وجہ سے کہ دوبارہ بولیے گا. ان کی امت میں تمام امتیں دوبارہ بولیے گا شامل ہیں. عدنان بھائی دوبارہ. جی یہ امتیاز کن کو حاصل ہے؟ دوبارہ یہ امتیاز ایکسیپشن کن کو حاصل ہے؟ دوبارہ بولیے گا. وہ تو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. یہ امتی والی جو بات ہے یہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے. اور یہ فہم ہے، آیت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ فہم ہے. آیت میں آپ بحث اس پہ زبردستی مجھ سے کر رہے ہیں، نہیں صرف میں تو اس پہ ایگری کر رہا ہوں. آیت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے، آیت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے. صرف یہ ایک فہم ہے، اور وہ فہم، اس فہم کا اطلاق جو ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے اور کسی شرعی نبی پر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی ایک مخصوص قوموں کے لیے آئے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حیثیت صرف ان کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ تمام اقوام کے لیے ہیں اور ان کی شریعت ہے بھی کامل اور وہ بھی ہے بھی قیامت تک. تو ان کی امت سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا. زبردست. بات ختم ہو گئی اس پہ. میں سمجھتا ہوں اس سے پیاری بات عدنان بھائی آپ نے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات آپ کی پہلی بات کو کنٹراڈکٹ کر کے ختم کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا دوسری چیز عدنان بھائی یہ بتائیے گا، یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر اس کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہی اتنے کامل ہیں کہ ان پر ایمان لایا جائے، وہی اتنے اکمل ہیں شریعت میں کہ ان کی نصرت کی جائے، اور وہی اتنے اعلیٰ اور اولا مقام کے اوپر ہیں، افضل اور اکمل اور اجل مقام کے اوپر ہیں کہ میں قربان جاؤں کہ دو جہاں پر کہ تمام انبیاء ہی انہی کی امت میں جچتے بھی ہیں. تو پھر یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ میں جو مفعول کا صیغہ ہے کہ اس کے ساتھ تم ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے، اس سے مراد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونے چاہیے نا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہیں، اس کے کس نے انکار کیا کہ وہ نہیں ہیں، لیکن کیا ان کے بعد کوئی اور بھی ہے؟ بالکل جو بھی انبیاء آئیں گے وہ مصدق رسول کی حیثیت سے آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے، تصدیق کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایمان تو انبیاء پر تمام انبیاء پر ایمان لے کر آتے. ایسا بھی کوئی نبی آپ نے دیکھا ہے جو تمام انبیاء پہ ایمان نہیں لے کر آتا؟ ٹھیک ہے. دوسرا پھر ہمیں اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا پڑے گا کہ انبیاء نے تو اب آنا نہیں ہے، حکم کس کے لیے؟ امتوں کے لیے. انہوں نے یہ دیکھیں دوسرا ٹاپک ہے. عدنان بھائی یہ دیکھو امتوں کے لیے ہم دوسرا ٹاپک ہے. میں رسول مصدق مد نظر رکھتے ہیں مسلسل میں دیکھ رہا ہوں اس چیز پر جب بھی بات ہو رہی ہے
تو میثاق النبیین کے ایشو میں امتوں کو ڈسکس کرتے ہوئے ٹاپک سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. میثاق النبیین میں نبیوں کو شامل کریں یا انبیاء کی امتوں کو شامل کریں، یہ تو محل نزاع ہے ہی نہیں ہے. محل نزاع ہے کہ رسول مصدق کی جگہ پر آپ کسی اور کو شامل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی اور کو شامل کر سکتے ہیں. جب میں نے کہا کہ جیسے ہی آپ شامل کر سکتے ہیں اس کا ایفیکٹ یہ پڑے گا، اس وقت آپ خود اسپیسیفک کرتے ہیں. یہ تو کانٹرڈکشن ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کہی تو اس کے خلاف بات کر دی ہے. کیا بات؟ مثال کے طور پر دوبارہ پہلے والے کانٹرڈکشن کو ڈسکس کریں. موسیٰ علیہ السلام والے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول مصدق ہیں، آپ نے کہا یس، میں بھی کہتا ہوں یس. کیا وہ تشریعی تھے؟ آپ بھی کہتے ہیں یس، میں نے بھی کہا یس. کیا وہ رسول مصدق اور تشریعی ہونے کے اعتبار سے دونوں شرطیں پوری کر گئے جس بنیاد پر آپ نے کہا تھا کہ پچھلے انبیاء امت بن سکتے ہیں؟ تو کیا پچھلے انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی امت بنے؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا کیونکہ یہ خاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. بھئی جب یہ خاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے. رسول مصدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کامل ہے ہی کوئی نہیں. جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہیں جنہوں نے تمام کی تصدیق کر دی. اس سے پہلے تو گنتی مکمل ہی نہیں ہوئی، تو لہٰذا ان سے گلہ بھی نہیں آپ کر سکتے. جی محترم، امتی والی بحث تو آپ اس لیے چھیڑ رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے اس بات کو تحریر کیا ہوا ہے، مگر نہ آیت میں تو اس چیز کا کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہے کہ کون نبی امتی بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامل مصدق کا بات کی، اس سے تو ہم دونوں ایگری ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہتر یا ان کے نعوذ باللہ مقابلے پہ تو کوئی مصدق نہیں آ سکتا. ہاں ان کے تابع ایک مصدق رسول یقیناً آ سکتا ہے، اور یہی ہم لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے. فہم کے تحت ہے نا بھائی، ایک فہم لیا گیا نا قرآن کریم سے. آپ غلط کہتے ہیں، آپ غلط نہیں کہتے نا. اس کو ہم نہیں، میں تو اس کو بھی اس کا بھی میں نے آپ کو تشفی جواب دے دیا ہوا ہے کہ یہ بھی کس کانٹیکسٹ میں ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس فہم کا اطلاق ہوتا ہے اور کسی نبی پر اس فہم کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دی بات. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ بات نہیں سمجھنی، میں نے اس میں سے کوئی کنٹراڈکشن نکالنی اور لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی یہ نہیں بات درست نہیں ہے، میں سے سیٹسفائی نہیں ہوں. بھئی میں نے جب آپ کو سمجھا دی ایک بات تو آپ سمجھ جائیں، بات ختم ہو جائے گی ہماری ڈبیٹ اوور. ٹھیک ہے، نہیں میں سمجھ اس فہم کا اطلاق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہو جاتی ہے، وہی کامل مصدق ہیں. یہ بات آپ نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے تابع کو مصدق یقیناً آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس امت میں مصدق آنے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی ہے، اور اس کو سلام کہنے کی، اس مدد کرنے کی، اس کی ساری تائید و نصرت کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین کی ہے اس امت کو. اچھا، تابع مصدق آپ نے ایک ورڈ یوز کیا، ابھی میں اس طرف آؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے. یاد رکھیں میں اس چیز کو سمجھوں گا جو پلین ہوگی، جو اسٹریٹ فارورڈ ہوگی، رادر دین جس میں کانٹرڈکشن ہو، جس میں ویگ ایمبیگوٹی ہو. میں اس کو نہیں سمجھ پاؤں گا، کوئی بھی بندہ نہیں سمجھ پائے گا. تو جیسے جیسے چیز آپ پلین اسٹریٹ فارورڈ اس کو کرتے جائیں گے، جتنی زیادہ کلیئر ہوئے گی اتنی زیادہ مجھے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عدنان بھائی آپ نے جو بیسک کانسیپٹ سمجھایا اس سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ سمجھ پایا ہوں کہ رسول مصدق جو ہے یہ خاص بھی ہے اور عام بھی ہے. خاص اس سینس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول مصدق ہیں کہ جن سے پہلے تمام انبیاء ان کی امت بن جائیں گے، اور اسی طریقے سے عام اس سینس میں ہے کہ کوئی بھی رسول جو آئے گا وہ مصدق ہوگا. ٹھیک ہے جی، پچھلوں کا وہ تصدیق کرے گا. اب میں آپ سے سوال عدنان بھائی پوچھنے لگا ہوں، یہ آپ نے تابع مصدق کی ٹرم یوز کی، تابع مصدق، یہ ٹرم کیا ہے تھوڑا سمجھانا چاہیں گے؟ تابع مصدق میں نے اس لیے ٹرم یوز کی کہ اب جو آنے والا ہے وہ امتی کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر کوئی نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کانٹیکس میں نے تابع نبی کی، تابع مصدق کی بات کی. ٹھیک ہے، یہ میثاق النبیین میں وہ نبی شامل ہیں سارے جو تابع ہیں؟ کسی کا ایکسکلوژن اینڈ انکلوژن وہاں پہ ذکر نہیں ہے. آپ نے یہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جو کیا سرائیاں کرتی ہیں اس سے دھوکہ ملتا ہے. آپ کیا سرائیوں کو سوال نہ کیا کریں گے کون لوگ اس میں شامل ہیں کون لوگ اس میں شامل نہیں ہے بھائی جان.
جو وہاں پر یار عدنان بھائی آپ یعنی آپ کلیم مثال کے طور پر بھائی ہم ایک بات ڈسکس کر رہے ہیں بھائی یہ انکلوڈ ہے، یہ انکلوڈ ہے، یہ انکلوڈ ہے، آپ کہتے ہیں انکلوڈ کر لو، چپ کر کے آنکھیں بند کر لو، جانے دو اندر، تو پوچھو نا اس بارے میں بھائی کیا بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین میں جو ان نبیین ہیں اس میں تابع انبی یعنی آپ کے بقول جو ذلی بروزی نبوت ہے وہ بھی شامل ہے، آپ مانتے ہیں؟ بھائی آپ جب کہیں گے کہ بھائی وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے یا اس کا کہاں سے یہ بات لی ہے